قصے کا جو ماحصل ہے، جو وہ کہنا چاہتے ہیں، جو اس کا مفہوم ہے، یہ مکمل عقائد اہل سنت کے اجماعی موقف کے خلاف۔ تمام اہل سنت کے علماء کا ہر دور میں اس بات پر اجماع رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر تمام صحابہ میں افضل بھی ہیں اور احق الخلافہ بھی ہیں، خلافت کے سب سے بڑے حقدار اور مستحق بھی ہیں۔ آیات و احادیث سے ہمارے علماء نے بہت اچھے انداز سے اس بات کو وہ بالکل مدلل مبرہن کر دیا ہے۔ تو یہ اہل سنت کا اجماعی موقف ہے، بلکہ مسلک اہل سنت کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق، شیخین کی افضلیت اور شیخین کی احقیت، یعنی شیخین تمام صحابہ میں افضل بھی ہیں اور شیخین تمام صحابہ سے زیادہ خلافت کے حقدار بھی تھے، اس بات پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ لیکن منامی صاحب کی تقریر نے یہ ظاہر ہوا کہ حضرت علی سب سے بڑے حقدار ہیں، جو اہل سنت کے موقف کے خلاف۔ یہ بات وہ اسٹیج پر بول گئے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے، ہمیں بھی افسوس ہے کہ اسٹیج پر اس وقت جیسے حالات بنے، ان کی تقریر کے بعد فوراً دستار بندی کا ایک پریشر، ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، بوندا باندی ہونے لگی تھی، اور اس کے بعد وقت نہیں مل سکا۔ اور تیسری بات کہ وہ اس دستار بندی کے بعد اترے اور اترنے کے بعد جلسہ ختم ہونے سے پہلے ہی خانقاہ سے رخصت ہو گئے۔ تو ایسے کچھ آزار بنے، کچھ لوگ سکتے میں تھے، کچھ لوگ خاموش تھے، دیکھ رہے تھے۔ بے چینی تمام علماء کے اندر پائی گئی، مفتیان کرام اور علماء جنہوں نے محسوس کیا اس بات کو، ان کے اندر بے چینی پائی گئی۔ لیکن کمزوری یہ رہی کہ اسٹیج پر اس کا رد نہیں ہو سکا یا ان سے وضاحت طلب نہیں کی گئی، اور اس پر ہمیں بھی افسوس ہے۔ اور حضور صاحب سجادہ نے اسٹیج سے اترتے ہی سب سے پہلے عارف میاں سے پوچھا، منمی صاحب کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے، کہ وہ کہاں ہیں؟ تو پتہ چلا کہ وہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضور صاحب سجادہ یہاں آئے، ہماری آفس میں آئے۔ مولانا فاضل صاحب میسوری، مولانا سیف خالد، مولانا منظور عالم اشرفی اور دیگر علماء، مولانا جمال الرافع، سیف خالد صاحب سب موجود تھے۔ ان کے سامنے انہوں نے فرمایا کہ یہ غلطی ہو گئی، یہ مسئلہ یہ غلط ہو گیا ہے، غلط بات بول کر وہ چلے گئے ہیں، اور اس دن سے بے چینی ظاہر ہے۔ اب اس کے بعد بیچ میں بہرحال یہ بھی بات آئی کہ ان سے پہلے رابطہ کر کے وضاحت طلب کی جائے، تو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہاں سے مولانا شبیر احمد، مفتی شبیر احمد راج محلی جامعی نے ان سے رابطہ کیا، اور انہوں نے باضابطہ یہ بیان دیا، اور ان کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے کہ انہوں نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود متکلم ہیں، وضاحت کر دیں اپنی اس تقریر کے اس حصے کی، تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ آپ متکلم ہیں۔ تو انہوں نے صاف کہا میں اس پر کوئی وضاحت نہیں دیتا، اور انہوں نے فون کاٹ دیا۔ یہ مفتی شبیر راج محلی صاحب نے بیان دیا ہے، میرے پاس اس کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ تو یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا کہ ان کو وضاحت کا موقع دیا جائے۔ اس کے بعد مزید یہ ہوا کہ میں ان پر ڈائریکٹ الزام نہیں لگا سکتا، لیکن ان کے حواری موالی کی طرف سے فیس بک پر بیان آ رہا ہے، جو ان سے متعلق افراد ہیں، خانقاہ منامیہ گیا سے بیان آ رہا ہے، جنہوں نے ہمارے یعنی یہ قرینہ سا بن گیا ہے کہ وہ جو ہم نے سمجھا ہے اور جو وہ تاثر دینا چاہتے تھے، جسے ہم لوگوں نے سمجھا، وہی وہ ان کا موقف ہے، یہ اس کے قائل ہیں۔ اس لیے انہوں نے وضاحت نہیں دی کہ وہ صدیق شیخین کے مقابلے میں حضرت علی کو زیادہ حقدار سمجھتے ہیں، خلافت کا حقدار، اور حضرت علی کا خلافت سے دستبردار ہو جانا یا خلافت کا دعویٰ نہ کرنا، مزاحمت نہ کرنے کو حضرت علی کی قربانی شمار کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایک گمراہانہ عقیدہ ہے، اہل سنت کے اجماعی موقف کے خلاف ہے۔ اہل سنت کے علماء، مشائخ، صوفیاء سب کا اجماعی موقف ہے، چاہے حضرت غوث اعظم ہوں، غریب نواز ہوں، محبوب الہی ہوں، مخدوم پاک ہوں، سب کا یہ اجماعی موقف ہے، اور اس کے خلاف انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر کچھ لوگ اس موقف، اپنے موقف یعنی حضرت علی کی تفضیل اور خلافت کی حقیت، زیادہ حقدار ہونے پر دلائل پیش کر رہے ہیں۔ تو میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ مسئلہ ہمارا اس وقت تحقیق کا موضوع نہیں ہے۔ تحقیق پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، فضائل پہ بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، حضرت علی کے بھی فضائل کم نہیں ہیں، لیکن وہ ساری گفتگو کا یہ محل نہیں ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ یہ مسئلہ تحقیق کا نہیں ہے، مسئلہ فیصل ہو چکا ہے، اہل سنت کا موقف بن چکا ہے۔ تو
تو اب 1400 سال کے بعد کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے میں اپنا کوئی موقف دے سکے. کوئی موقف دینے کی اہلیت رکھنے والا کوئی اس وقت موجود نہیں ہے. ہم لوگ صرف اپنے اسلاف بزرگوں اور علماء مشائخ کے موقف کی پیروی کرنے کے پابند ہیں. ایک بات یہاں پر میں وضاحت کر دوں کہ اسٹیج پر جو کم ہمتی کہیے، عزیمت پہ عمل نہ ہو سکا، فوراً فیصلہ نہ ہو سکا، سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی، لوگ چیمی گوئیوں میں رہ گئے، کچھ ایسے معاملہ حالات اور آثار بھی بنے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمت نہیں کر سکے. لیکن یہ سارے آثار کے بعد ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کوتاہی ہوئی ہے، یہ کمزوری ہوئی ہے کہ بر وقت اسٹیج پر اس کی صفائی نہ ہو سکی. اور اس کے لیے ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیان جو ہم جاری کر رہے ہیں یہ ہماری طرف سے ہمارا موقف سامنے آئے، جامع اشرف کا، خانقاہ اشرفیہ کا، حضور صاحب سجادہ کا، علماء جامع اشرف کا یہ موقف سامنے آئے. اور جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس کا تدارک صرف ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم استغفار کریں، نادم ہم اس پہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں بلا خوف لومۃ لائم کہ ہم سے کمزوری ثابت ہوئی ہے، کہ ہم نادم ہیں اس بات پر، اور استغفار پڑھتے ہیں اللہ معاف کرے سب کو. تو یہ